کر رہا ہوں فضل کا. قربانی اس وقت جن پہ قربانی واجب ہے ادا کرو، لیکن جو کثرت سے کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل کو پاتے ہیں. جو اپنا مال اس وقت اللہ قربانی پسند کرتا ہے تو ہم نے قربانی کرنی ہے، ایک نہیں کرنی، دو نہیں، جتنا بھی وہ کر سکے وہ اپنا مال لگا رہا. کس لیے؟ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کا قرب ملتا ہے. بھائی سمپل فارمولہ ہے، لیکن اس فارمولے پہ چل کون رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ چل رہے ہیں اس فارمولے پہ. پتہ چلا کہ اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ جو کر رہے ہیں آج کیا کل چھوڑ دیا، اہمیت نہیں ہے. آج ابل سب میں تھے، کل دیکھا پیچھے سب میں کھڑے. ارے یہ کیا ہوا یار، فلاں چیز یہ تھی آج یہ ختم ہو گیا. کل ٹوپی سے نظر آیا تھا، ٹوپی کے بغیر نظر آ رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ فضل سے دوری ہے. جب تک کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو، پرفیکٹنس نہیں آتی، رزلٹ نہیں آتا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جس طرح ہر چیز سیکھتے ہو تم، جس طرح ہر چیز سیکھتے ہو اس دنیا کی، اسی طرح اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. اس کو تو بہت زیادہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بزنس، تو اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن بننے آئے اللہ والوں کی صحبت میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے عرض کیا نا کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ. تو جیسے جیسے ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمارے اندر یہ عقل کھلے گی، فضل نظر آئے گا. تو پہلے تو ان کی صحبت کی بنا پہ وہ جہاں جائیں گے وہ ساتھ لے جا رہے ہیں، ساتھ گھوم رہے، ساتھ خود بخود وہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے، لیکن ہم دنیا میں دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی بھاگ رہا ہے. ایک مکان ہو گیا، دو مکان، ایک گاڑی ہوگی، دوسری گاڑی، ایک موبائل آ گیا، دوسری موبائل چکر میں لگا ہوا، اور لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے. نہیں کر رہا تو ان چیزوں پہ نہیں کر رہا جو اللہ کہہ رہا ہے، فضل پہ نہیں کر رہا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا بات شروع ہوئی تھی؟ مشابہت جو ہے وہ فضل کو لاتی ہے. وہی ناخن نہیں کاٹ رہا، کس کی مشابہت کر رہے ہو؟ حاجیوں کی مشابہت کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں حاجیوں کا ثواب عطا فرما دے گا. عمل نہیں ہے، فضل سے عطا فرماتا ہے. قربانی کر رہے ہو، مشابہت کر رہے ہو کس کی؟ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ثواب کیا مل رہا ہے؟ وہی ثواب ملے گا. اسی طرح ہر چیز ہے، لباس ہے، کس کی مشابہت ہے؟ بھائی اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی مشابہت. تم اللہ کے ولی نہیں ہے، لیکن تم بھی اللہ کے ولی میں شمار ہو جاؤ گے. اسی لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں. اس کی تم حیثیت نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو بس رٹا دیا گیا، رٹنے میں چل رہے ہو. تمہارے دل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی ناخن نہیں کاٹنا، ہر آدمی ناخن نہیں کاٹنا، باٹ نہیں کاٹنا، بس. ارے بھائی کیوں نہیں کاٹ رہے؟ کبھی سوچو اس بات کو، کبھی اس بات پہ تو غور کرو کہ قربانی کر رہے کیوں کر رہے ہو؟ مشابہت ہے. اسی طرح لباس ہے، پوشاک ہے، نماز ہے، مشابہت ہے. کس کی؟ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ مشابہت چاہیے. اگر وہ مشابہت تمہارے اندر نہیں آ رہی تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. ولایت کے لیے مشابہت چاہیے، جیسے قربانی کے لیے قربانی کی مشابہت چاہیے. یہاں تو مانتے ہیں، یہاں نہیں مانتے. یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. نماز کے لیے نبی کی سنت کی مشابہت چاہیے. ہاتھ ایسے باندھنا تو ایسے ہی باندھنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا. مشابہت ہے. اور پھر جب یہ تو مشابہت اختیار کرتے ہو تو اللہ اس کو کہتا ہے جو میری نبی کی مشابہت ہے قبول کر لیتا. نہ صرف قبول کرتا، اس قبولیت کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پہ وہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے. جو اللہ کا محبوب بن گیا ساری دنیا اس کی محبوب بن جاتی ہے. اور یہی دیکھا ہم نے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا یار. دنیا اپنی جان مال سب قربان کر رہی ہے آج کل کے دور میں بھی، صرف مشابہت کی وجہ سے.
ہم اور آپ اس بات کی اہمیت سمجھ ہی نہیں پا رہے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ ہے ناخن و بال کی کیا ضرورت ہے یار؟ تمہاری نظر میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی بات، اللہ کی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ صرف مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کر رہا ہوں، یہ جو حاجی جو سفید لباس پہ، یہ مشابہت ہے سفید، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حج پہن میں جو بھی آئے گا وہ سفید لباس میں آئے گا۔ یہ سفید لباس ہے کیا چیز؟ یہ اللہ کی پسندیدہ لباس ہے، مشابہت ہے اس کی۔ اپنے مردوں کو وائٹ سفید کپڑے میں کیوں ڈال؟ حالانکہ کسی بھی کپڑے میں ڈال سکتے ہو، لیکن نبی نے کہا ہے کہ بھائی مشابہت اختیار کرنی ہے، سفید ہونے چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی کہہ دے یار اس سے اچھا کپڑا دیے، بڑا اچھا کلر ہے یار، پیلا کلر بڑا اچھا ہے، بڑا مہنگا کپڑا ہے یہ، اس سے بھی زیادہ، افغانی صاحب نہیں، سفید ہی چلے گا۔ یہ کیوں ہے؟ مشابہت ہے نا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مشابہت کے لحاظ سے بنانا۔ یہ تو ظاہری بتا رہا ہوں میں، ابھی تو ظاہر پہ پہلی کلاس میں اٹکے ہوئے ہیں، اس میں بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تم چاہتے ہو تمہیں اللہ قرب، یہ کوئی کھیل ہے کیا؟ یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہم آزمائیں گے، اور نہ صرف آزمائیں گے بلکہ ہم نے ایک ایسا شیطان پال رکھا ہے جو اتنا خطرناک ہے تو آدھا سے زیادہ وہی تمہیں بدل دے گا، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ اور جو بچتے بچاتے پہنچا، اللہ کہتا ہے اچھا بھائی آ جاؤ امتحان میں۔ یہاں تو کہانی یہ ہے، دیتے رہو امتحان، مقابلہ کرتے رہو شیطان سے، خدا کی قسم زندگی ختم ہو جائے گی، کامیاب نہیں ملے گی، کیونکہ طاقت ہے ہی نہیں تمہارے اندر یار۔ کیسے مقابلہ کرو گے؟ تم کہہ رہے ہو میں کر لوں گا، بھائی کیسے کر لو گے؟ ایک تو شیطانی تمہیں، اوپر سے نفس، دیکھو تو ذرا کس کیٹیگری سے گزر رہے ہو۔ سو نفس ہی سب سے بڑا خطرناک ہے، وہی تمہیں نہیں کرنے دے گا۔ بیوی یہ کہہ رہی ہے، حالات یہ کہہ رہے ہیں، دل یہ کہہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے سو جاؤ، دل ہی تو نفس ہے، دلی کو تو مارنا ذبح کرنا ہے، وہ تو نہیں ہو رہا۔ جب وہی نہیں ہو رہا تو باقی آگے کے منازل کیسے طے کرو گے؟ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ کے والے اللہ بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں میں یار؟ میں تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بھائی بہت طریقہ آسان بتا رہا ہوں۔ ہمارے عارف باللہوں نے بہت آسان طریقہ بتا دیا، بننا تو پڑے گا، بنا تیار رہو، آگے جا کے گھڑا ہے، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونے والے ہو، دیکھ لو نا، لکھ لو کہیں بھی، اور پوچھ لو کسی سے یار، جس راستے میں جا رہے ہو پوچھو تو۔ صرف یہ بات کہہ دی جائے یار آگے مت جانا، آگے فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج کل منڈیوں میں، منڈی مت جانا، وہاں تو فائرنگ ہو رہی ہے، راستہ موڑ لو یار، چھوڑو آج نہیں جاتے۔ سب ارے بھائی کہا تو تھا، پتا تھوڑی ہے ہو رہی نہیں ہو رہی، نہیں یار خاموخواہ اگر ہوئی ہو تو پھنس جائیں گے۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اور یہاں سب کہہ رہے ہیں بھائی آگے گڑا ہے، 1,24,000 پیغمبر آ کے یہی بات سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ جوانی نہیں رہے گی، پھنس جاؤ گے، یہ تمہارا بڑھاپا تمہیں رلا دے گا، سسکیاں لے لے کے رو گے لیکن فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو بویا وہ تو کاٹو گے نا یار۔ یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ بویا ہے کیکڑ ہو کاٹ رہے ہو آم، کیسے ممکن ہے؟ کس خیال میں گم ہو؟ جو آج تم بو رہے ہو وہ کانٹے ہیں، تو تم نے کانٹے بویا ہے، وہ دانستہ بویا ہو نادانستہ بویا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کانٹے کو پھول بنانے کے لیے طریقہ بتا دیا، وہ بھی بہت آسان، اس کے لیے بھی کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہ رہے ہو کہ کامیابی چاہیے تو کیا بناؤ؟ اہل اللہ کے صحبت میں آ جاؤ۔ یہ اہل اللہ کی صحبت کیا ہے؟ یہ وہی مشابہت ہے۔ جب سب ایک جیسے ہو گئے، یا اللہ بھی کہے گا یا چلو بھائی ہے یہ تو میرے محبوب کی مشابہت لے کے آیا ہے۔ جیسے تمہارا بچے کا نام کسی رکھ دیا جائے، صرف بچے کا نام رکھ دو اور کہیں بھی جاؤ اس بچے کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا، فوراً پلٹ کے دو گے میرا بچہ تو، اور تمہیں لا محالہ اس سے محبت ہوگی۔
اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ بھائی محمد نام لگا دو، کل کو پکارا جائے گا حشر میں کہ محمد فلاں، ارے یہ تو میری محبوب کا نام ہے. جیسے تم اپنے بچے، میرے بچے 50% تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. تم اس کی فیور کرنے لگ جاتے ہو صرف نام کی بنا پر، اور شکل مشابہت ہو گئی تو شکل تو تم بدل نہیں سکتے. ہاں وضع خطا بدل سکتے ہو، وضع خطا بدل سکتے ہو تم، تو وضع خطا بدل لو. تم جو ہے اس عمل کو کر سکتے ہو، اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو لوگ بیٹھے ہیں جب وہ بیٹھ جائیں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. نہ صرف معاف کریں گے، ان کو ہزاروں نفل کا ثواب اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا انعامات ہیں. فخر کر رہا تھا اپنے ولیوں پہ، لیکن تم پہ بھی فخر کرنے لگ جائے گا، یار دیکھو یہ میرے بندے، تم تو کہہ رہے تھے یہ وہ طریقہ ہے جو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایسی لعنت میں گرفتار ہو یہ بھی نہیں کر سکتے. قید خانے سے باہر آؤ گے تو کرو گے نا، اللہ کی لعنت میں جب گرفتار سے نکلو گے تو کچھ عمل کرو گے نا. لعنت میں تو گرفتار ہو بار بار. کیوں لعنت لعنت بار بار کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ لعنت ہی تو وہ چیز ہے جو تمہیں ان چیزوں سے روکتی ہے. نہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، مشابہت کیا مشکل ہے یار؟ ناخن اور بال کاٹنا کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ ماشاء اللہ ابھی بھی اس دور کے اندر 90% لوگ، اللہ معاف کرے، اس مشابہت سے محروم. 90% بتا رہا ہوں میں، ہو سکتا زیادہ ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ شکل دیکھ کے پتا جاتا ہے یار فلاں صاحب عالم تو ہیں، لیکن یار ان کی مونچھیں تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کل ہی بنائیے، ورنہ اس کی شکل تو کچھ اور ہو جائے گی نا. بھائی یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ تو عالم ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ عمل کی توفیق نہیں ہے. اور اللہ ماشاء اللہ ایسے کتنے ہیں جو ہمارے یہاں جوان ہیں، اب انہوں نے 10 دن پہلے تو کیا ہی نہیں، بھول گئے یا دل میں تھا ہی نہیں. اب رزلٹ کیا رہا ہے یہ دیکھو، مونچھیں جو ہیں وہ آلریڈی پڑی ہوئی تھی، اب کیا ہوا وہ حرام پہ چلی گئی. اب جو پانی پی رہا ہے تو حرام پتہ چلا. مستحب کو یعنی دیکھو یار مجھے ابھی کاٹیں گے نہیں، بال تو نہیں کاٹنا ہے. ارے بھائی خدا کے لیے تو حرام ہے. جہاں حرام اور مستحب ٹکرائے تو بھائی مستحب چھوڑو، حرام سے بچو. یہ دماغ کام نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کیا، یہ سب وہ لعنتیں ہیں جس کا احساس ہمیں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو مشابہت اختیار کرو. تم نہیں کر سکتے، تم اس کی مشابہت اختیار کر لو. یہ تو تمہارے بس میں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں، میں قسمیں کیا میں کیا کھا رہا ہوں، سبھی کہہ رہے ہیں یار کہ تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آئے. میں مانتا ہوں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ظاہری ہے، لیکن حقیقت اس کو تو کر دے. میں صورت لے کے آیا، یہ صورت بنا لو تو تمہارا کام بن جائے گا. لیکن صورت بنانے کو تیار نہیں. ہاتھ ایسے باندھنا تو ایسے باندھیں گے. ارے بڑے بڑے کو بتا رہا ہوں میں، نبی نے کہا ہے جس فقہ کو ہم مانتے ہیں، اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ابو حنیفہ کو جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کی فقہ کو ہم مانتے ہیں، تو بھائی اس فقہ کے لحاظ سے ایک جیسا ہونا چاہیے. اس فقہ کے لحاظ سے تو اس قسم سے تمہاری داڑھی ہونی چاہیے، اس قسم تمہاری مونچھیں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں مل رہی. تمہارا رکوع اسی لحاظ سے ہونا چاہیے، تمہارا سجدہ اسی لحاظ سے ہونا چاہیے. یہ مشابہت تو نہیں ہے. تو جب مشابہت ہی نہیں ہے تو پھر لعنت ہے. جاؤ لعنت مبتلا رہو. لیکن یہ لعنت تمہاری زندگی پہ زہر گھول دے گا. میرا سوال ہے آپ سب سے کہ بھائی آج کل کے دور میں ہم منرل واٹرز آ گئے ہیں اور وہ پلانٹ لگ گئے ہیں. نلز کے جو پانی اگر کیا جائے تو کیا پیاس نہیں بجھے گی؟ یار پیاس تو بجھ جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یار آپ ایسا کرو، کن چکروں پڑے ہو یار، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے. ایسا کرو نل کا پانی پہلے تو یہ پیتے تھے، جب سے یہ آپشن آیا نل کا پانی پینا چھوڑ دیا. آپ سے کہا جائے اب نل کا پانی پیو، کون پیے گا؟ ہم میں سے کوئی نہیں پیے گا. خدا کی قسم کوئی نہیں پیے گا. کیوں نہیں پیے گا؟
کیونکہ پتا ہے یار یہ حالانکہ دیکھا نہیں ہے تم نے یار، ذرا سے مر جاؤ گے، نہیں مروں گا تو نہیں، لیکن اگر یہ پیتا رہوں گا تو میری کڈنی ختم ہو جائے گی، میرا جو ہے مجھے لوز موشن شروع ہو جائیں گے. یہ سب تمہارے دل و دماغ میں بات آتی ہے. لیکن اگر اس وضاحت سے بھائی نماز تو پانی تو پیاس تو بجھتی ہے نا، ٹیسٹ بھی میٹھا ہے، لیکن تم کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ بھائی اس کے اثرات غلط پڑتے ہیں، جسم کے اندر اس کے اثرات غلط ہوں گے. اور اسی طرح روح کے اثرات، کہ تم اگر جیسے کہے جیسے وضاحت تم چاہو جو اپنا کے نماز پڑھ لو، کیا اس کے اثرات بھی پیدا ہوں گے؟ وہاں اثرات دماغ نہیں جاتا، یہاں جاتا ہے. ہاں نماز ہو جائے گی، ہاں پیاس بجھ جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے، جا کے دیکھو جہاں پر پانی نہیں ملتا تو بھائی جو ملتا ہے، اکثر سکھر گیا، سکھر میں پانی کرتے پانی نہیں ملا، وہ گدلا پانی پی رہے ہیں. شکل سے دیکھ رہا ہے یار مٹی مٹی ہو رہا، نہیں بھائی پیاس لگ رہی ہے یار. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، عذر میں تو صحیح ہے، کیا کرے گا؟ پیے گا. اس لیے عذر میں تو صحیح ہے، وقتی طور پر ایک دن دو دن گزار لے گا. لیکن ہم میں سے کون ہے ایسا جو اس کنٹامینیٹڈ واٹر کو پیے گا؟ اتنے زیادہ تم سفسٹیکیٹڈ ہو، پیو گے؟ نہیں صاحب ہم نہیں پیئیں گے. لگ تو لگے نہیں پیے گا، زبردستی کو پی لے نہیں پیے گا. لیکن اس معاملے میں، جس معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وضاحت، لباس، پوشاک تمہاری ایسی ہونی چاہیے، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے. یہیں پر آ کے انسان ہلاکت میں جاتا ہے. نہیں چلتا بھائی، نہیں. یہ تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے، کیونکہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو نظر آ رہی ہے. ایمان نہ بھی اندیکھے کا سودا ہے. ہارون رشید اور اس کی بیوی جو ہے وہ دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر بہلول دانا مشہور تھے اپنے دیوانگی کے لحاظ سے، لیکن بڑے دانا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی. وہ جسے اکثر مٹی کا گھرونا بناتے ہیں، وہ اس طرح کے تو بنا رہے تھے. وہ ایک محل ٹائپ کا انہوں نے بنایا تھا. تو بیوی اور ہارون رشید گزر رہے تھے وہاں سے. تو پوچھا بہلول دانا نے، اس کی ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو آگے پیچھے ہوتے جیسے چل رہے ہوتے، اکثر دیکھا ہوگا کہ میاں آگے بیوی پیچھے، کمزور ہوتے جگہ بھی بیوی آگے میاں پیچھے. تو بہلول ہارون رشید نے پوچھا بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. جنت کا محل؟ ہاں جنت کا محل بنا رہا ہوں. اچھا، اور قیمت اس کی جو ہے وہ 1 دینار ہے. میں نے کہا پاگل ہو گئے، جنت میں محل بنا رہا ہوں، قیمت 1 دینار. تو بہرحال ہارون رشید صاحب آگے چلے جاتے ہیں، بیوی پیچھے آ رہی ہوتی ہے. وہ پوچھتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا محل بنا رہا ہوں جنت میں، بیچ رہا ہوں بنا کے. کہ اچھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ نہیں 1 دینار کا. انہوں نے کہا لو مجھے دو. بیوی نے 1 دینار دیا اور چلی گئی. ہارون رشید بھی چلا گیا. وہ تو بات ہوئی آئی گئی. لیکن خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے اندر جب جانے لگا اس کو روک دیا گیا، نہیں ہے بھائی یہ تمہاری بیوی کا محل ہے. بیوی کا محل ہے؟ کہ ہاں کل اس نے خریدا 1 دینار سے بہلول سے. اچھا وہی محل ہے؟ کہنا ہاں. ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے، یار یہ کیا؟ پھر دوسری دن بھاگ کے جاتا ہے، دیکھا بہلول صاحب وہی محل بنا رہے ہیں. تو بہلول مجھے بھی کہو. نہیں نہیں نہیں، یہ اندیکھے کا سودا تھا، تم آپ نے دیکھ لیا، اب تمہیں نہیں مل سکتا. تو ایمان تو نام ہی اندیکھے کا ہے نا، تو تمہاری سمجھ میں تھوڑی آئے گی بات یار. لیکن تم کر وہی رہے ہو. لیکن کہا جائے لباس میں مشابہت کرو، تو لباس میں مشابہت کرنے کو تیار نہیں ہو. کیونکہ ولیوں کا لباس پہنو گے تو ولی بن جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور ولی اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو وہ سنت ہی تو تمہیں قرب عطا فرمائے گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تیرے محبوب کی یا رب شفا، اس کی اہمیت سمجھو. خدائے قسم تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تمہیں اللہ ولایت عطا فرمائے گا، عمل سے نہیں فضل سے. تو بھائی جو اللہ کا ولی بن گیا اس کو کس بات کی پریشانی ہے؟ لیکن جو اللہ کا ولی نہیں ہے وہی تو پریشان ہے زندگی میں. دیکھو تو ایسی لعنت و ابتلا ہے کہ بیان سے باہر ہے.
ایسی کرب میں مبتلا ہے کہ بیان سے باہر. سب کچھ کے ہونے کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں. خدا کی قسم خودکشیاں کر رہے ہیں. مال کے کتنی مال ہے جس مال کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں, مال مل جائے مال مل جائے مال. او بھائی, اللہ نے ایسی لعنت دی کہ دوائی کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی. کیسی عورتیں کیسے مرد بھرے پڑے ہوئے ہیں. جا کے معلوم تو کرو. جس مال کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک, مال مل جائے مال. او بھائی, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی, دوسری شادی کی وہ بھی نہیں برکت کی, اولاد چھوڑ کے چلی گئی. میں تو یہی عرض کروں, لعنت, کیونکہ اللہ کی لعنت سے کوئی تھوڑی چیز سکا یار. اللہ کی رحمت جب آتی ہے, اللہ کا فضل جب آتا ہے تو وہ کامیاب کہلاتا ہے. اس لیے ایک ہی درخواست ہے کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ مشابہت کی چیزیں ہیں, اور یہی مشابہت جو میں عرض کر رہا ہوں, جنہوں نے یہ مشابہت اختیار کر لی وہ اللہ کا ولی بن گیا. اور ولی کیا ہوتا ہے؟ تو چنا خواہی خدا خواہی و چنی, امیدہت یزدہ مراد متقی. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے, وہ اللہ کے خوف کھاتا ہے. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری فکر ہم کریں گے. یہ ہے اللہ کا ولی اور متقی کی نشانیاں. تو آپ سب سے درخواست ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نہیں جیت سکتے اس جنگ کو, لیکن فضل کو تلاش کرو. خدا کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں, میں بہت واضح الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا کرو, اللہ کی نصیحت کو قبول کرو. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. کونوا مع صادقین, نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ, بچا لو گے اپنے آپ کو, ورنہ اور کوئی جگہ نہیں ہے بچنے کی. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں. دوسرے, اللہ کا فضل کو تلاش کرو. وہ ماں باپ میں فضل ہے, وہ مسجد میں اول وقت میں آنے میں فضل ہے, وہ احسان کے معاملے میں فضل ہے. وہ کہتا اچھا یہ مجھ سے زیادہ احسان کرنے والا ہے, یہ مجھ سے زیادہ جو ہے نیکی کرنے والا ہے. اللہ کا مقابلہ چل پڑتا ہے. تم 1 دو گے میں 10 دوں گا, تم 10 دو گے میں 20 دوں گا. یہ ہے اس کا ٹوٹل لب لباب یہی. ابھی سنا میں نے 2-4 دن پہلے ہی کہ ملک ریاض صاحب 30 سال کے اندر پاکستان کے 5ویں نمبر کے امیر ہیں. 30 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچے. ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا ہے, بسوں پہ چل رہا. 30 سال پہلے, کوئی 3000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اللہ سے کاروبار کر لیا. یا اللہ یہ کروں گا, اتنا میں آپ کو دوں گا. اور وہ دیتا رہا. آزمائش آئی, جیسا بھی آیا وہ اس نے دینے میں نہیں چھوڑا. ہم تو حالات آئیں گے چھوڑ دیں گے, ہم تو نمازی چھوڑ دیں. وہ ٹک گیا کہ نہیں صاحب, سمجھ میں آ گئی اس کے بعد. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت جتنی زیادہ پلینٹی اس پہ لگی, فنا لگی, کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے کا مالک ہے. کیوں, اس سے پوچھا جائے. اس نے کہا بھائی میں نے تو اللہ سے کاروبار کیا تھا, مجھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دبا دیں, لیکن اللہ کو نہیں دبا پائیں گے کیونکہ اللہ کے شعر ہے اس میں. بیٹا یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ سے معاملات کرو, فضل تلاش کرو, اور اس پہ جمنا پڑے گا. امتحان آئے گا, سن لو, بتا رہا ہوں, شیطان بہکائے گا. جب شداد تھا, یا اللہ عالم نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اور فرعونی کے کوئی اس میں تھا, قارون تھا یا کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے معاملات خراب ہوئے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کی تو تختہ پلٹ دیجیے. تو نے کہا نہیں, میں کیسے پلٹ دوں, اس کے دسترخوان اتنا وسیع ہے, اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے, تو یہ تو فائدہ پہنچا رہا ہے لوگوں کو, میں اس کو کیسے ختم کر دوں. تو میں تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی اللہ ہی پتہ جان. ہوا یہ کہ جنگ شروع ہوئی. اس کی جو وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت, دیکھیں جنگ ہونے والی ہے اور ہم اتنا کھانا کھلا رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو بجٹ اس کا ایسا آؤٹ ہو جائے, کیا ایسا کرتے ہیں کھانا بند کر دیتے ہیں اور جو ہے جنگ کی تیاری کرتے ہیں. تو اللہ کی لعنت جب آتی ہے تو انسان کا دماغ اٹھتا ہے, ہاں یار بات تو صحیح ہے, ایسا کر لیتے ہیں. تو وہ جہاں اس نے بند کیا اور وہیں پہ اس کا اللہ معاف کرے تختہ پلٹ گیا. تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. ذرا سا حالات خراب ہوئے, کسی کے معاملات سب کا مختلف ہے, بتا رہا ہوں میں.
تمہیں وہ امتحان دینا پڑے گا. کسی کا امتحان پیسے کا ہے، بھائی تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، تمہیں فاقے تک چلے جاؤ، ورنہ زندگی بھر بھیک مانگتے رہو گے، کبھی پورا نہیں ہوگا. میں بار بار سمجھا رہا ہوں یہ باتیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اس لیے آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو سب کا امتحان مختلف ہے. کسی کا پیسہ نہیں ہے تو پیسے کے لیے تمہیں اللہ مانگنا مت کسی سے، صرف اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کیسے تقدیر بدلتا ہے، لیکن امتحان لے گا. تم تو ابھی کچھ ہوا نہیں چلی یار، بھوکے نہ مر جائے تو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اللہ کہا مانگتے رہو زندگی اور مانگتے رہو. حضرت ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور، میں صرف آخری کلپ بتا رہا ہوں. مر جاؤں گا، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. میں نے کیا کیا؟ مر جاؤں گا مانگوں گا نہیں کسی سے. تو ہوا یہی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گئے. تو انہوں نے جو ہے کیا نام ہے، حضرت ان کو نظر آئے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، میرے خیال سے ایسی کچھ. ایک میکائیل علیہ نے کہا بڑا بندہ بڑا صابر کے دروازے ہوتے تھے. آواز آئی کہ بھائی میں آیا ہوں. کہنے کون؟ نہیں آپ کے لیے کھانا آیا ہے. میرا تو کوئی جاننے والا ہے نہیں، کھانا کس نے بھیجا؟ باہر اندر آؤ. اندر آتا تو عالم تو تھے. انہوں نے کہا میں نے مانگا تو نہیں، خود آیا، اللہ کی طرف سے آیا. انہوں نے کھایا. اب اتنی بڑی سینی تھی، بھرا ہوا تھا، کتنا کھاتا انسان، کھانے کا بچ گیا. دیکھیں امتحان پہ امتحان ہو رہا ہے، اور بہکانے والا بہکا رہا اندر سے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی بچ گیا. انہوں نے کہا ایسا کر رہا ہوں، کھانا تو لے کر آیا ہی ہے، بچ گیا تو میں کرتا ہوں کل کے رکھ لیتا ہوں. دتا نے کہا بھائی رکھ لو، کل بھی تو کھانا پڑے گا، پھر بار بار تھوڑی آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آیا ہے. نہیں، فوراً اللہ کی مدد آئی. نہیں تو اللہ نے آج کھلایا تو وہی اللہ کل کھلائے گا. انہوں نے کہا بھائی ہو گیا، بھائی لے جاؤ. وہ جاتے ہوئے کیا بول رہا ہے کہ اے امداد علی، اچھا ہوا تم نے رکھا نہیں، ورنہ ساری زندگی فاقے کرتے. یہ ہے امتحان. کہہ رہے اس دن کے بعد میرے پاس اتنا مال آیا کہ بابا رکھنے کی جگہ نہیں تھی. امتحان میں پاس ہو گیا، مالی مال. ہم اور آپ ذرا سے اس کے امتحان، ذرا سا ہوا فوراً ہاتھ پھیلا دیا، ذرا سا ہوا چلو بھائی کسی سے کہو، کیونکہ شیطان سے یار کہنے میں حرج تو نہیں ہے نا اپنی بات. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہارا امتحان ہے، تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی تم اور تمہاری نسلیں فاقہ کریں گی. وہی ہو رہا ہے. تو ایک کا امتحان تو یہ، دوسرا کا امتحان تکبر ہے. وہ تکبر میں بھرا ہوا ہے. تکبر کا امتحان آئے گا تمہاری بیوی کی طرف سے، تمہارے بچوں کی طرف سے، تمہاری کمزوروں کی طرف سے، اور تم اس امتحان کو تم نے اگر پاس نہیں کیا، اللہ معاف کرے ساری زندگی اسی لعنت میں مبتلا رہو گے. تو یہ تو امتحان دینے کے لیے تو بھیجا ہے یار. لیکن سبجیکٹ سب کا مختلف ہے. کوئی میتھ میں کمزور ہے تو کوئی اردو میں کمزور ہے، کوئی انگلش میں کمزور ہے تو کوئی سائنس میں کمزور ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. فیل ہوتا ہوں میں انگلش میں تو پیپر میرا سپلی اردو کی آئے گی یا انگلش میتھ کی آئے گی؟ نہیں صاحب انگلش ہی کی آئے گی. تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، تمہارا مسئلہ جو اللہ نے چنا ہے وہ مال کو چنا ہے، فاقے کو چنا ہے. اب تم نے امتحان دینا ہے کس چیز کا؟ اس فاقے کا. تم نہیں دو گے تو تمہاری اولادوں کو دینا پڑے گا. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہ تکبر ہے، یہ فاقہ ہے. اسی طرح ہر کا امتحان دینا ہے. تم نے اگر یہ امتحان دے دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، وہ ذبح ہوئے نہیں، مر رہے نہیں کوئی، اس وقت تک اللہ امتحان لیتا ہے جب تک چھری نہ چل جائے. تو آج تک ان کی وہ چیز کو مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. اسی طرح بھائی ہم سب امتحان میں ہیں، یہ دار الامتحان ہے. تم نہیں نکل پاؤ کبھی بھی. کاروبار بھاگتے رہو زندگی میں کاروبار کے لیے. کاروبار کو ترک کر کے اللہ کی بات کو مانو، اللہ کی نماز کو پورا کرو، کاروبار کو ختم کر دو. خدائی قسم ختم نہیں ہوگا وہ تمہاری نسلوں میں کاروبار پھیل جائے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ 5 منٹ کی بھی ہمیں لعنت، ہم ایسے مبتلا ہے کہ توفیق نہیں. اللہ کی نظروں میں آ جاؤ گے یار. دنیا کی نظروں میں آنے کے چکر میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا. تم اللہ کی نظر، کوئی ہے ہی نہیں، میدان خالی ہے. خدا کی قسم تم نظروں میں آ گئے تو تمہارا تو
تمہاری نسلیں مزے کریں گی، لیکن جمنا پڑے گا. دیکھو امتحان آئے گا، رات کو 2 بجے تمہیں جگائیں گے، وہ شیطان بہکائے گا، ارے بھائی 2 بجے سوئے ہو، 3 بجے کیسے اٹھ جاؤ گے؟ ہاں بات تو صحیح ہے، صبح کام بھی جانا تمہیں. دیکھو وہ کام جو ہے نا وہ تو فرض ہے، یہ تو تہجد تو سنت ہے، کوئی مستحب ہے، یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے. ہاں بات تو صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. لیکن تمہیں تہجد پڑھتے کیوں تھے؟ اللہ کے ولی بننے کے لیے. تہجد فرض تھوڑی ہے، اس ولایت کو درجے کو پانے کے لیے. لیکن ذرا سا ہوا چلی کہانی ختم، ذرا سا معاملات ہوئے کہانی ختم. اور تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں بہت مل رہا ہے، لعنت کے لیے تیار رہو، آنے والی ہے، کسی دن میں پکڑے جاؤ گے. یہ تو ہلکے ہلکے ٹیسٹ ہے، دے دو ابھی سے. تو کل کو امتحان جو دینا پڑے گا وہ موت کے وقت جب امتحان آئے گا. تو اگر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، تم اللہ کے ولی بن گئے، تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں بچا لے گا. اور تم نے اگر ولایت حاصل نہیں کی تو تم لعنت میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ. بس سمپل فارمولہ ہے. وقت ابھی موجود ہے، جو بات سمجھا رہا ہوں وہ بہت آسان نسخہ ہے کہ 3 چیز کو پکڑ لو. پہلی چیز اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہی اس کی حقیقت، یہ وہ سرا ہے جس نے پکڑ لیا. یا اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، آپ کریں گے میں کیسے کروں گا، آپ کرتے ہیں میں تھوڑی کرتا ہوں. جیسے انسان کسی سے لینے کے لیے جھگڑتا ہے نا، یار یہ میرا مال، یہ میرا مال ہے، ہوتا کیا ہے، یہی تو کر رہے ہوتے ہو. اور اسی طرح اللہ سے جھگڑ جاؤ، یا اللہ بس مجھ سے نہیں ہوگا، یا اللہ بس آپ کریں گے، آپ میرے رب ہیں، میں کہاں جاؤں گا، میں تو پھنس گیا، یہ میرے بچے رل رہے ہیں، میرے حالات، میرے بھائی یہ سب اللہ کرے گا. لیکن اللہ سے مانگو تو لپٹ تو جاؤ اس کے پیر پہ. پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ مشابہت اختیار کرو. سب سے پہلے کیا ہے، مانگو. دوسرا صحبت اختیار کرو. تیسرا ہے اس کا موازنہ کر لو، نظر آ جائے گا تمہیں خود ہی. یا شکر ہے یا استغفار ہے، بس کہانی ختم. کچھ عرصے بعد رزلٹ دیکھ لینا، اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائے گا، تمہاری ہر چیز بدل جائے گی، لباس، پوشاک، سوچ، سمجھ، فکر سب بدل جائے گی. لیکن پہلا سٹارٹ وہی نماز ہے کہ نماز کو تم نے نبی کی سنت کے مطابق بنانا ہے، اپنے ظاہری کو نبی کی سنت کے بنانا ہے. تو انشاءاللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے.